الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، قرآن کریم کے 12ویں پارے کی یہ صورت ہے سورہ یوسف، اس کی تفسیر چل رہی ہے اور گزشتہ مجلس میں اس صورت کے متعلق بہت ساری باتیں بتلائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک لمبا واقعہ ذکر کیا ہے، یوسف علیہ السلام کا ایک لمبا چوڑا واقعہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا بچپن کیسا تھا، اس کے بعد جوانی میں کیا ہوا، اس کے بعد ادھیر عمر میں کیا ہوا، اور اس کے بعد آپ کو کیسے ملک کا سردار بنایا گیا۔ یہ پورا واقعہ قرآن کریم نے کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ جیسے گزشتہ یہ بات آئی تھی کہ مصر کا جو بادشاہ تھا عزیز مصر، اس نے ایک خواب دیکھا تھا اور وہ خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتا تھا، تو یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو خواب کی تعبیر کا علم ہوا کہ میرا یہ خواب ہے، میرے خواب کا مطلب یہ ہے۔ وہ بہت ایک اچھا خواب تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی بہترین تعبیر بتلائی کہ بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 7 پتلی گائیں 7 موٹی گائیوں کو کھا رہی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بھی دی، تدبیر بھی بتلائی۔ تعبیر کیا دی کہ بادشاہ سے جا کر یوں کہہ دینا کہ 7 سال بہت بارش ہوگی اور اس کے بعد 7 سال قحط سالی آئے گی، یعنی بالکل بارش نہیں ہوگی، بند ہو جائے گی، اناج پانی کم ہو جائے گا، اور پھر 15ویں سال بہت زیادہ بارش ہوگی۔ یہ تعبیر بتلا دی بادشاہ کے خواب کی، اور پھر تدبیر بھی بتلائی، پلاننگ بھی بتلا دیا کہ اب بادشاہ کو کرنا کیا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ پلان بتلایا کہ بادشاہ سے جا کر یوں کہہ دینا کہ جو 7 سال جب بہت زیادہ بارش ہو تو خوب کھیتی باڑی کرو، اور جتنا تمہیں غلے اور اناج کی ضرورت ہو اتنا وہاں سے اناج لو، باقی سارا کا سارا غلہ اور اناج اس کھیتی کی جو بالیاں ہیں، خوشے ہیں، اسی میں رہنے دو، اس لیے کہ اناج کی یہ تاثیر ہے کہ وہ اگر اس کے خوشے میں رہتی ہے نا تو کبھی سڑتی نہیں ہے۔ اور پھر اس کو جب وہ 7 سال قحط کے آئے، دکاڑ کے آئے جس میں بارش نہ ہو، تو پھر اس میں وہ کھیتیاں کاٹتے رہنا، تو تمہارے یہاں قحط سالی کا اثر نہیں آئے گا، تمہارے یہاں کے لوگوں کو کھانے پینے کے واندے نہیں ہوں گے۔ جب بادشاہ کے سامنے یہ بہترین تعبیر اور تدبیر آئی تو وہ بہت خوش ہوا، یوسف علیہ السلام کو بلانے کا حکم دیا کہ جاؤ وہ جیل میں یوسف علیہ السلام، ان کو میرے پاس لے کر آؤ، میں ان کا اکرام کرنا چاہتا ہوں، ان کو نوازنا چاہتا ہوں۔ جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا کہ چلو بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں، بادشاہ کی خدمت میں چلو، یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا، بھائی میں نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتے؟ آپ کی رہائی کا حکم ہو رہا ہے، آپ کو جیل خانے سے باہر نکالا جا رہا ہے، چلو بادشاہ بلا رہے ہیں آپ کو۔ کہا نہیں، ارجع، واپس ہو جاؤ، ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن، واپس ہو جاؤ، میں ایسے باہر نہیں آؤں گا۔ مجھ پر جو مارکیٹ میں الزام لگایا گیا ہے نا، پہلے میں اس کی صفائی چاہتا ہوں۔ کیا چاہتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ یوسف پر رحم فرماوے، میں ہوتا تو فوراً باہر چلا جاتا، اتنے لمبے ٹائم تک جیل میں رہے، پھر آیا کہ چلو اب بادشاہ بلا رہے ہیں، اکرام کرنا چاہتا ہے تمہارا، نہیں، کیوں باہر نہیں آئے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی پر ایک دھبا لگ گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے نعوذ باللہ بادشاہ کی بیوی یعنی زلیخا کو بہکایا، اس کو ورگلایا۔ زلیخا نے الزام ان پر ڈال دیا تھا یوسف پر کہ مجھے ورگلایا انہوں نے ہے، میرے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ انہوں نے کیا۔ اب جو مارکیٹ میں بات چل پڑی ہے، اب میں جب باہر نکلوں گا تو لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، اور مجھے اس کے بعد لوگوں میں دین کی خدمت کرنی ہے۔ اب ایک آدمی دین کا کام کرنے والا ہو اور کسی کو جا کر یوں کہے کہ بھائی نماز پڑھ لے، اور وہ خود نہیں پڑھتا ہو تو کوئی اس کی بات مانے گا؟ ایک آدمی کو لوگ دیکھتا ہے کہ شادیوں میں بہت اڑاتا ہے، اس کے گھر میں شادی آئی تو اس نے بے تحاشا خرچ کیا، اب وہ دوسروں کو جا کر سمجھا رہے دیکھ بہت بڑے بڑے فنکشن مت کرنا، تو بھائی کوئی اس کی بات مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کو جیل سے باہر نکل کر نبوت والا کام کرنا تھا، لوگوں میں چل پھر کر دین کی دعوت دینی تھی۔ اب انہوں نے سوچا کہ مارکیٹ میں میری امیج تو خراب ہو گئی ہے، اب میں جاؤں گا تو کیا منہ سے جاؤں گا، لوگ میری بات کیسے مانیں گے، دعوت کا کام کرنے میں میرے لیے رکاوٹ آ جائے گی۔ یہ جو میرے اوپر زنا کا الزام لگا ہے نا، جس الزام میں مجھے قید خانے میں ڈال دیا گیا، تو کہا میں باہر نہیں آؤں گا، باہر نہیں آؤں گا۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ بھائی تم تہمت سے بھی بچو۔ کس سے بچو؟ انسان کو تہمت سے بھی بچنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو، کوئی تمہارے اوپر انگلی نہ اٹھانے پائے۔ ایسا کام نہ کرو کہ لوگوں کو تمہاری نیت اچھی ہے لیکن لوگوں کو پتا چلے کہ بھائی آدمی دو نمبر ہے، دو نمبر ہی کر رہا ہے۔ حدیث پاک میں تہمت کی جگہ سے بچو، اور اگر خدا نہ خواستہ تمہاری کسی کوئی بات کی وجہ سے تم پر تہمت آ گئی، الزام لگ گیا کہ یہ کام اس نے کیا ہے، تو پہلے صفائی دے دو۔ یا یوسف علیہ السلام آگے اپنی صفائی چاہ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، آپ کے لیے اعتکاف میں ایک پردہ لگ جائے، جیسے آج معتکفین کے لیے پردہ لگتا ہے نا، ایسا آپ کے لیے بھی پردہ لگ جاتا تھا۔ جب رات میں سارے لوگ گھر چلے جاتے تو ازواج مطہرات میں سے کچھ نہ کچھ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کرتی تھی، کچھ گھر کا کام ہوتا تو آتی تھی، کبھی ایک آئی کبھی دو آئی، ایسے وقتاً فوقتاً ازواج مطہرات یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ سے اعتکاف میں مسجد میں ملنے آیا کرتی تھی۔ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہے، اس زمانے میں آتی تھی۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات کی آخری رات تھی، ازواج مطہرات آئی ملنے، اس میں سے ایک آپ کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، ان کو جانے میں کچھ دیر ہو گئی۔ اب بالکل رات کی تاریکی ہے، ازواج مطہرات کے جو گھر تھے نا اس زمانے میں، وہ مسجد نبوی سے بالکل لائن میں تھے۔ جیسے آج مدینہ جانے والے جانتے ہیں کہ جہاں ریاض الجنہ ہے، اس کے بازو میں حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، وہ حضرت عائشہ کا کمرہ تھا، اس کے بازو میں حضرت حفصہ کا تھا، اس کے بازو میں دوسری ازواج کا تھا، ایسے ازواج کے لائن سے کمرے بنے ہوئے تھے، لائن سے کمرے بنے ہوئے تھے۔ اب دیکھا کہ رات کی تاریکی ہے، حضرت صفیہ کو جانے میں دیر ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے مسجد نبوی کے دروازے پر آئے اور کہا کہ میں یہاں پر کھڑا ہوں، تم اپنے کمرے میں چلے جاؤ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باہر دروازے پر چھوڑنے کے لیے آئے تو وہاں پر بھی آپ ان کے ساتھ کچھ دیر بات کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے حضرت صفیہ کے ساتھ۔ اتنے میں دیکھا کہ دو صحابی کا وہاں سے گزر ہوا، عباد ابن بشر اور اسید ابن حضیر، دو صحابی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کسی عورت کے ساتھ کھڑے کھڑے بات کر رہے تھے۔ کیا دیکھا؟ تو جب وہ حضرت صفیہ چلی گئی تو آپ نے ان دونوں کو آواز دے کر بولا ہے، بھائی یہاں ہو، تم نے مجھے دیکھا کہ میں عورت کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، بات کر رہا تھا؟ کہا جی ہاں رسول اللہ، ہم نے دیکھا۔ کہا وہ میری بیوی حضرت صفیہ تھی۔ تو وہ دونوں چونک گئے، یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں کچھ غلط سوچ سکتے ہیں کہ آپ کسی اجنبی عورت کے بارے میں کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کہا نہیں،
شیطان تمہارے دل میں خیال ڈال سکتا ہے، ان الشیطان یجری کمجری الدم، شیطان انسان کی رگوں میں ایسا دوڑتا ہے جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے۔ شیطان کبھی بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے تمہیں کہ نبی ہو کے کسی غیر عورت کے ساتھ کھڑے، غیر محرم کے ساتھ کھڑے، کسی عورت کے ساتھ رات کی تاریکی میں بات کر رہے، شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی دے رہی، بھائی میری بیوی حضرت صفیہ ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں سوچ سکتے کہ نہیں، شیطان تمہارے دل میں ایسا خیال ڈال سکتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی حضرت صفیہ کے بارے میں بھی آپ نے جو ہے وہ وضاحت کر دی۔ ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں اپنی صفائی چاہی کہ بھائی میرے اوپر جو زنا کا الزام لگ گیا ہے نا، میں چاہتا ہوں اس کی صفائی ہو جائے۔ بادشاہ کے سے جا کر کہو کہ اپنی بیوی کو بھی بلائے زلیخا کو، اور وہ جو خادمہ والا واقعہ ہوا تھا جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، جو پہلے واقعہ گزر چکا ہے میں نے بتلایا، اس موقع پر بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو الزام لگا تھا کہ یوسف علیہ السلام اب اپنی صفائی چاہتے تھے، بادشاہ نے سب کو بلایا، وہ جو خادماؤں نے بھی، مصر کی عورتوں نے بھی اقرار کر لیا کہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اب زلیخا نے دیکھا کہ سب نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اب یوسف کا پالا کیا ہو گیا ہے، اوپر ہو گیا ہے، اب بچنے کا کوئی راستہ، تو اس نے بھی کہا انا راودتہ عن نفسہ، کہ یوسف کو تو میں نے ہی بہکایا تھا۔ کس نے بہکایا تھا؟ یوسف کو میں نے بہکایا۔ یہاں پر علماء نے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ جب کسی کے ساتھ محبت کچی ہوتی ہے نا، کیا ہوتی ہے محبت، تو الزام دوسرے پر ڈالتا ہے۔ جب شروع میں واقعہ ہوا تھا نا، زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو زنا کے لیے بہکایا تھا، تو وہاں پر جب پکڑی گئی زلیخا تو الزام کس پہ ڈال دیا؟ یوسف علیہ السلام پہ ڈال دیا کہ قصور ان کا ہے، انہوں نے مجھے بہکایا۔ محبت کچی ہوتی ہے نا تو بندہ دوسرے پر الزام ڈال لیتا ہے۔ جیسے دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے پریمی لوگ جب پکڑاتے ہیں اور ان کی محبت کچی ہوتی ہے تو الزام کس کے اوپر؟ حالانکہ وہ بھی اپنی خوشی سے گئی ہوتی ہے، اس کو کوئی زبردستی نہیں لے جا رہا ہوتا ہے، لیکن جب پکڑی گئی تو الزام ڈال دیا دوسرے کے اوپر، اس یہ مجھے لے گیا۔ اب جب یوسف زلیخا کی محبت پکی ہو گئی، جب محبت پکی ہو جاتی ہے نا تو آدمی مصیبت اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے۔ یہ سچی اور پکی محبت کی علامت ہے، یہ سچی اور پکی محبت کی گائے۔ جب محبت کچی ہوگی نا تو آدمی الزام کس پہ ڈالے گا؟ دوسرے پہ ڈال دے گا۔ اس زمانے میں محبت کچی تھی زلیخا کی، اس کو صرف ہوس تھی، کیا تھی؟ اپنی خواہش پوری کرنی تھی اور کچھ نہیں، تو الزام ڈال دیا یوسف علیہ السلام پر۔ اب اس کی محبت پکی ہو گئی، اب اپنے اوپر الزام ڈال رہی ہے کہ اب اس کو انجام کا کچھ لینا دینا نہیں، کہ جو ہوگا ہوگا۔ جیسے بہت ساری لڑکیاں جب کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے تو وہ جو ہے جب محبت پکی ہو جاتی ہے تو گھر والوں سے بھی ناتا توڑ دیتی ہے کہ اس کو اب انجام کا کوئی ڈر نہیں ہے، کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہاں زلیخا نے بھی یہ صاحب انجام کا کوئی ڈر نہیں، شوہر کے سامنے اقرار کر لیا کہ بھائی میں نے یوسف کو بہکایا، کس نے تھا؟ میں نے بہکایا تھا۔ عجیب و غریب علماء، اللہ جزائے خیر دے، قرآن کریم کی آیتوں سے کیسا کیسا مطلب نکال لیتے کہ سچی اور پکی محبت یہاں سے نکال لی کہ کیا ہے اس کی نشانی کیا ہے، کہ جب آدمی دوسرے پر الزام ڈال دے نا تو لگے کہ بھائی یہ محبت میں کچا ہے، اور جب اپنے اوپر لے لے تو یہ پکا ہے محبت میں۔ تو پھر جب بات صاف ہو گئی تو الان حصحص الحق انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، کہ اب حق واضح ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام آگے یوں کہہ رہے ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، یہ سب میں نے ڈرامہ اپنی زبان میں کہا، یہ سب میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز مصر کو، مصر کے بادشاہ کو یہ بات پتہ چل جائے کہ بھائی میں نے مصر کے بادشاہ کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اس کے ساتھ نمک حرامی نہیں کی، کہ جس کے گھر میں جس نے مجھے پالا، بادشاہ نے پالا تھا یوسف علیہ السلام کو، جس کے گھر میں کھاتا ہوں پیتا ہوں، جس نے مجھے بڑا کیا، اس کی ساتھ میں نے نمک حرامی نہیں کی، اس کی بیوی کو نہیں بہکایا میں نے۔ یہ بات بادشاہ کے سامنے آ جاوے، اس کے لیے میں نے یہ ساری جو ہے وہ کام کیا کہ پہلے میں باہر نہیں نکلوں گا، پہلے یہ کام کرو۔ اب جب سارا خلاصہ بھی ہو گیا تو یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے یہ کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بھائی میں نے اپنی صفائی کی کہ میں گناہ سے بچ گیا، لیکن یہ اللہ نے مجھے بچایا۔ کس نے بچایا؟
اللہ نے وما ابرئ نفسی ان النفس، پھر اب آدمی کے اندر اپنی بڑائی نہیں آ جاوے کہ میں جو ہے وہ گناہ سے بھی بچا، اور آج بادشاہ بھی میرے سامنے ہتھیار ڈال رہا ہے، بادشاہ کی بیوی بھی ہتھیار ڈال رہی ہے، تو اپنے اندر بڑائی نہیں آ جاوے میری، اس لیے اب نسبت اللہ کی طرف کر رہے، بھائی میرا نفس تو بڑا کمزور ہے، میرا نفس تو کیا ہے، بڑا کمزور ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، اللہ جس کو گناہ سے بچاوے وہی بچ سکتا ہے، اللہ نے مجھے بچا لیا، میں اس موقع پر گناہ سے کیا ہو گیا، بچ گیا، ورنہ معمولی نہیں تھا گناہ سے بچنا۔ گھر کی عورت، اور وہ بھی خوبصورت تھی، یوسف علیہ السلام جوان تھے، ان کو زنا کی دعوت دی گئی، معمولی نہیں تھا، اللہ نے بچایا۔ ہر ایک انسان کے ساتھ اس کا نفس لگا ہوا ہے۔ نفس کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے اندر کا من، ہمارے اندر کی جی کی چاہت، اندر کی خواہش، اس کو نفس کہا جاتا ہے۔ انسان کا نفس ہے نا، اس کو ہمیشہ گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ کس میں مزہ آتا ہے؟ نیکی میں مزہ نہیں آئے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ انسان کا نفس، اس کو ہمیشہ لذت کس میں آئے گی؟ گناہ کرنے میں۔ کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے دین اور انسانوں کے نفس کے ساتھ جب سے اللہ نے دنیا بنائی لڑائی رہی ہے، فائٹنگ۔ اللہ کا دین اس کو دوسری طرف لے جاتا ہے، انسان کا نفس اس کو وہ طرف لاتا ہی نہیں ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ سیکھنا پڑتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ اپنی نفس کے پیچھے چلتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر، ایک بزرگ نے بہت اچھی مثال دی کہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کا نفس کتنا آوارہ ہوتا ہے، اس کا نفس کتنا ہوتا ہے، اتنا خطرناک آوارہ ہوتا ہے کہ اس کو دوسروں کی ہمدردی کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ میں کوئی ہمدردی کرو۔ جب چھوٹا بچہ ہے نا، کوئی دیکھے گا کہ کسی دوسرے چھوٹے کے بچے کے منہ میں چاکلیٹ ہے تو وہاں سے چھین لے گا، اس کو اپنی پڑی ہے۔ کس کی پڑی ہے؟ کس کی پڑی ہے؟ اس کو اس بات کا کوئی خیال نہیں کہ میرے اس کے منہ سے نوالا چھیننے سے دوسرا بچہ رو رہا ہے، وہ چلا رہا ہے، اس کو اس کے منہ سے چھین کے کھا جائے گا۔ وہ کوئی نپل لی ہوگی نا اس نے، جیسے لولی پاپ، تو اس کے منہ سے چھین کے لے لے گا۔ یہ نفس اتنا شروع میں بگڑا ہوا ہوتا ہے، پھر جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو ہمدردی آ جاتی ہے، پھر انسانوں کا سکھ دکھ سمجھنے لگتا ہے، ورنہ انسان کا نفس اتنا خطرناک ہے کہ ہمیشہ اس کو لے جائے گا برائی کی طرف۔ کس کی طرف؟ برائی ہی، کہ اس کو اسی میں مزہ آتا ہے، اس کو نیکیوں میں مزہ، نیکیوں کے راستے پر اس کو ڈالنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام یہاں یہی کہہ رہے کہ میں، میرا نفس تو ایسا خطرناک ہے کہ جو مجھے گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ کا فضل نہیں ہوا، اللہ کا مجھ پر رحم نہیں ہوا، الا ما رحم ربی، اللہ رحم کرے گا تو میں گناہ سے بچ جاؤں گا۔ دیکھو بہت سارے لوگ ہم میں ایسے ہیں جن کو وہ گناہ کے پلاننگ بناتے ہیں، گناہ کے کیا کرتے ہیں، بہت پلان کر لے، لیکن ان کو کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ یعنی گناہ کے پلاننگ تو بنا لیتے لیکن وہ کر نہیں پاتے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں، اور اکثر جوان جو ہوتے ہیں بڑی بڑی گناہوں کے پلاننگ بنا لیتے کہ وہاں جاؤں گا، اس کو یہ کروں گا، وہ لڑکی ملے گی اس کے ساتھ یہ کروں، اندر پلاننگ بہت بنا لیتے لیکن کر سکتے نہیں۔ تو کیا ہے یہ اللہ گناہوں سے بچا رہا ہے، یہ اللہ کا اس پر فضل ہے۔ اور بہت سارے جوان ایسے ہیں جو سوچتے ہیں گناہ کر لیتے ہیں، ان کے لیے گناہوں کا راستہ بہت آسان، جب چاہ جی کی خواہش پوری ہو گئی تو یہ اللہ کا ان پر عذاب ہے۔ اللہ کا کیا ان پر؟ ایک آدمی سمجھے کہ میرے لیے گناہوں کا راستہ کھلا ہو، یہ اللہ کی ڈھیل ہے، اور ایک آدمی گناہوں کے بڑے پلاننگ کر رہا ہے، سوچتا رہتا ہے کہ یوں کر لوں گا، یہ کروں گا، یہاں جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، لیکن پھر کچھ ولتا نہیں، اپنی زبان میں اس سے کچھ ولتا نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ گناہ سے بچانا چاہتا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ کہ اس کو اللہ گناہ کے قریب بھی نہیں لے جاتا، اللہ اس کے لیے گناہوں کے موقع بند کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو۔ کیا مطلب لا حول ولا قوت الا باللہ؟ کہ نہیں ہے کوئی نیکی کی طاقت، نہیں ہے کوئی گناہوں سے بچنے کی قوت مگر کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ گناہ سے اللہ ہی بچائے گا تمہیں، نیکی کی توفیق اللہ ہی دے گا، گناہوں سے بچائے گا بھی اللہ ہی بچائے گا تمہیں۔ تو یہ ہے، یوسف علیہ السلام کہہ رہے میرا نفس بھی بڑا آوارہ ہے لیکن اللہ نے بچا لیا تو میں بچ گیا۔ اسی لیے علماء فرماتے انسان کے نفس کی 3 قسمیں، نفس ہے نا، ایک نفس امارہ، نفس امارہ بڑا خطرناک ہے، جو گناہ کر کے خوش ہوتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، اس کو گناہ کر کے لذت ملتی ہے، راحت ملتی ہے، اور اپنے گناہوں کو لوگوں کو خوش ہو کے سناتا ہے۔ آج اس کو اتنا ایسا دھوکہ دے دیا،
اس کو مال پینا دیا, اس کو خبر بھی نہیں پڑی کہ کیا اس میں تھا, اس کو میں نے کیا کر دیا, پینا دیا. جیسے کہتے ہیں نا پینا دینا کوئی کو بھی, یہ اپنی چالاکی آدمی بتلاتا ہے, حالانکہ گناہ کیا ہوتا ہے تو گناہ کر کے خوش ہوتا ہے اور دوسروں کو خوش ہو کے بتلاتا ہے. یہ بڑا خطرناک ہے, یہ نفس امارہ ہے. اور ایک ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ کس کو کہتے ہیں کہ بھائی آدمی گناہ کر لے لیکن پھر اس کے بعد اس کو پچھتاوا ہو جاؤ, یار ایسا کیوں ہو گیا, ایسا لوامہ نہیں اپنے آپ کو ملامت کرے, نہیں کرنا چاہیے, شیطان غالب آ گیا, نفس غالب آ گیا. تو یہ ہے نفس لوامہ. گناہ ہو جائے, نماز چھوٹ گئی, دل میں افسوس آ گیا, کوئی گناہ کا کام ہو گیا, بدنظری ہو گئی, جھوٹ بولا گیا, غیبت ہو گئی, کچھ کاروبار میں 19-20 ہو گئی, خرچ کرنے میں غلط جگہ خرچ ہو گیا اور دل میں پچھتاوا آ گیا, تو یہ ہے نفس لوامہ. اور ایک ہے نفس مطمئنہ. نفس قرآن کریم میں جس کے بارے میں کیا کہ یا ایھا النفس المطمئنہ, نفس مطمئنہ جس کا ہو گیا نا, وہ سمجھو وہ اللہ کا ولی بن گیا. کیا بن گیا؟ جو چیز شریعت کو پسند وہ اس کو پسند, جو چیز شریعت کو ناپسند وہ اس کے نفس کو ناپسند. یہ اس کا نفس مطمئنہ ہے. جیسے کتنے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں نا جن کے مزاج ایسا شریعت میں ڈھل جاتا ہے کہ ان کے سامنے گناہ آتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتے. ان کے سامنے کسی نے میوزک بجا دی تو جب تک بند نہیں ہو جاتی نا ان کو چین نہیں آتا. جب موبائل نماز میں کسی رنگ ٹون بج جاتی ہے نا تو جب تک وہ بند نہیں ہو جائے نا وہاں تک ان کو کیا چین نہیں آیا. گناہ سے وہ اتنا دور بھاگتے ہیں کہ ان شریعت ان کی سمجھو کہ طبیعت بن گئی, اپنے آپ کو شریعت کے تابع کر دیا. یہ نفس مطمئنہ ہے, یہ نفس بنانا ہے. جس کا یہ نفس بن گیا نا اس کی جی کی چاہت وہ اللہ کا ولی بن گیا. کیا بن گیا؟ تو یوسف علیہ السلام یہاں یہی کہہ رہے الا ما رحم ربی, میری کوئی طاقت نہیں تھی اس زمانے میں, جوان تھا گناہوں سے بچنے کی, مجھے کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا. بس اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے گناہوں سے بچنے کے لیے, ورنہ ہمارا نفس تو ہمیں برائی کی طرف لے جائے گا. اللہ سے مدد مانگنی چاہیے, اللہ میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں, میرے سے کاروبار میں بھی کچھ جھوٹ بولا جاتا ہے, 19-20 ہو جاتی ہے, گھر والوں کے ساتھ 19-20 ہو جاتی ہے, دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو غیبتیں ہو جاتی ہے, جھوٹ بولا جاتا ہے. تو مجھے گناہوں سے بچا لے تو میں بچ جاؤں گا, میرے اوپر رحم فرما دے. تو یہ اس صورت کے بارے میں اس آیت کے متعلق کچھ تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی. آگے اور تفسیریں کہ یوسف علیہ السلام کو پھر وہاں کا فائننس منسٹر بنا دیا گیا, بادشاہ نے سارا خزانہ سپرد کر دیا کہ آج سے تم میرے ملک کے وزیر خزانہ ہو. کہاں؟ جیل میں تھے. کہاں کیا تھے؟ جیل میں تھے. اور بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا, اپنے راستوں سے ہٹانا چاہا. جب یوسف علیہ السلام اس ملک کے فائننس منسٹر بن گئے, وزیر خزانہ, تو وہاں کے شام میں جو ان کے بھائی رہتے تھے یوسف علیہ السلام خود یوسف علیہ السلام کے پاس اناج مانگنے آ گئے. وہ نہیں جانتے تھے یوسف کو, وہ بعد میں پورا قصہ آئے گا, لیکن اللہ بھی بتلانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو تمہاری پلاننگ ساری فیل ہو جاتی ہے. ہماری مدد جس بندے کے ساتھ ہو جاؤ تو تم اس کو جتنا بھی نیچے گرانا چاہو لیکن ہم اس کو کیا کر دیں گے. وہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھیکاری بنا کے رکھ دیا یوسف علیہ السلام کے سامنے, وہ کنویں میں ڈال دیا تھا یوسف علیہ السلام کو. یہ اللہ بتلانا چاہتا ہے مجھے اور آپ کو کہ تم کسی کو جتنا بھی نیچے گراؤ لیکن اللہ اٹھانا چاہے گا تو اس کو کیا بنا دے گا؟ ملک کا وزیر بنا دے گا. ملک کا وزیر. یا ایسا ہی ہوا کہ یوسف علیہ السلام کہاں کنویں میں تھے, وہاں غلام بن کے آئے, اس کے بعد جیل میں گئے, اس کے بعد کیا بن گئے؟ سیدھے نکل کے اس ملک کے فائننس منسٹر بن گئے. اس کے بعد اللہ نے ان کو بادشاہ بھی بنا دیا. تو خیر بہرحال یہ اس سورۃ آیت کے متعلق کو تفسیر بدلا ہے. آگے کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کر دوں گا. سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. وصلی اللہ تعالی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.